حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بلی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شب بارات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن میں اس رات بھی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام بحقی شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے متذکرہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب بارات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب کر لیں۔ اپنے بھائیوں سے معافی مانگیں، اپنے گھر والوں سے ایک دوسرے سے معافی مانگیں، جی ہاں اپنی گھر والی سے بھی معافی مانگیں، ہو سکتا ہے کبھی آپ نے اس کی دل آزاری کی ہو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ پاک غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو شب بارات اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو، اور 14 شعبان کو عصر کی نماز با جماعت پڑھ کر مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ زہ نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزاری جائے۔ تو اس رات کو آتش بازی نہیں کرنی، اس رات کو پٹاخے نہیں پھوڑنے، اس رات کو اور بے حیائی کے کام نہیں کرنے، بلکہ اس رات کو اللہ پاک کی عبادت میں گزارنا ہے۔ 15 شعبان المعظم کی رات بڑا ہی نازک رات ہے، نہ جانے ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے
کہ اس آدمی کو موت کہاں آئے گی وہ بھی اسی رات لکھ دی جاتی ہے، اور اس آدمی کو رزق آگے کہاں سے ملے گا وہ بھی اسی رات لکھ دی جاتی ہے، اس سال کون کون حج کریں گے ان کی بھی اسی رات فہرست بنتی ہے۔ تو خدا را اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی بہت ہی پیاری کتاب اسلامی زندگی صفحہ نمبر 134 پر فرماتے ہیں، اگر اس رات یعنی شب بارات کی رات کو 7 پتے بیری کے یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کیا جائے، نہا لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ بڑا ہی آسان ہے، رات کو 15 شعبان کی رات 7 دانے بیری کے پتے یہ پانی میں جوش دے کر جب نہانے کے قابل ہو جائیں تو اس سے غسل کیجئے، اس سے نہا لیجئے، انشاءاللہ سارا سال جادو سے بھی حفاظت ہوگی۔ اور شب بارات کی